رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کریم آقا علیہ السلام ظاہری دنیا میں تشریف فرما نہ ہوئے تھے، اس مادی دنیا میں ظاہری طور پر آپ کا ظہور جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی وہ نہ تھا، وگرنہ رب کی تخلیق کوئی بھی شے حضور کے نور کے بغیر روشن نہ ہو سکی، مگر ہماری آنکھیں اس جسم اطہر کے ساتھ حضور اس دنیا میں ظاہر نہ ہوئے تھے کہ جسے ہماری آنکھیں آپ کے نور کو اور نورانی چہرہ کو دیکھ سکتی انسانی آنکھ۔ اس وقت تک مثالیں دی جاتی تھی کہ جناب چاند بڑا روشن ہے، کسی کے حسن کی مثال دی جاتی، جناب 14ویں دے چند مانگو فلانے دا چہرہ ہے، یا سورج کی روشنی کی مثالیں دی جاتی، جناب سورج چڑھتا ہے تو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت تک تھی جب تک آمنہ کا چاند ابھی تک اس دنیا میں ظاہر نہ ہوا تھا، وگرنہ جب کریم آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا تو پھر سورج کی کیا مجال، علی کی اصل قربان ہوتی ہے، محبوب کے ید اللہ والے ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے، سورج واپس وقت اثر پر آ جاتا ہے۔ چاند کی کیا مثال، حضور کا ہاتھ مبارک اٹھتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تابیداری کرتا ہے۔ اور یہ تو حضور کی ظاہری طور پر بڑی عمر جب کچھ سال اس دنیا میں گزار چکے پھر کی بات ہے، حضور علیہ السلام ابھی مہد میں ہے۔ اس وقت کریم آقا علیہ السلام جب اشارہ کرتے ہیں، اپنی انگلی مبارک ہلاتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اس کا نور جس کی مثالیں دی جاتی تھی وہ تو محبوب کریم علیہ السلام کی بچپنے کی عمر میں ہلنے والی انگلی کے اشاروں پہ ناچتا پھر رہا ہے، ادھر انگلی اٹھتی ہے ادھر جھک جاتا ہے، انگلی مبارک کا رخ ید اللہ والے مبارک ہاتھوں کا اگر اس طرف ہوتا ہے تو چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ المختصر میں بات یہ حضور کی چل رہی تھی، میں نے درمیان میں وقفہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہمارے مہمان تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہمارا سمجھتا ہوں بابا جی بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب مالکوں کی بات ہو جائے تو وہاں کتوں کا ذکر نہیں ہوتا، اور ہم حضور کی عزت پر اگر پہرا دے لیں، اگر کتے کا سا کردار ہم اتنا بھی ادا کر لیں تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو سب سے بہترین نعرہ یہ ہے کہ حضور کی عزت کا نعرہ لگایا جائے، حضور کے نام کا نعرہ ہو۔ میں حضرات کے ناموں سے واقف بھی نہیں، آپ کے منصب سے بھی واقف نہیں، لیکن یقیناً میں یہ امید رکھتا ہوں کہ حضور کے ذکر سے آپ اپنے نام کا ذکر سننا زیادہ پسند نہیں کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا۔ المختصر یہ بات تھی اتنی جتنی ماحول کے مطابق ہم توقع کرتے ہیں کہ جناب میلاد کا ماحول ہے، میلاد کے نام کی محفل ہے تو میلاد کی بات نہیں ہوئی۔ میلاد کی بات ہم کہاں تک کر سکتے ہیں، ہمارا اختیار کتنا ہے، ہماری زبانیں کہاں تک جا سکتی ہیں، کیا ہم حضور کے ذکر کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ حضور مائے مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ ہم حضور کا ذکر کر کے اپنی زبانوں سے یا اپنے قول سے حضور کی تعریف نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے کلام کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات بس اتنی ہے۔ المختصر جس طرف میں خود جانا چاہتا ہوں، میری طبیعت جس طرف مائل ہے اور جو حالات بنے پڑے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور کربلا کا درس بھی یہی ہے، کربلا کے سجادہ نشین سے بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں، ان سے بڑے حسب و نسب والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ وقار والا خاندان کسی کا نہیں، ان سے بڑھ کر جناب اگر دیکھا جائے خواتین ہوں بچے ہوں تو کسی کی بھی عزت اس خاندان کے بچوں سے زیادہ نہیں۔ بے شک۔ تو درس کربلا یہی ہے
کہ جب ضرورت پڑے، دین پر کوئی مشکل وقت آن پڑے تو پھر گھروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کی یہ بات اکثر میں سناتا ہوں کہ جب مرزا قادیانی کے مقابلے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا تو لوگوں نے، مخلص لوگ ہوتے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں، جناب تو سب مسیحی لگے اللہ کرو اللہ جو مسیح خالی چھوڑ کے تب ٹور پہ یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہوتا ہے۔ اچھا ہے، پیر صاحب کو بھی ایسا مشورہ دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اور صغیر میں اتنے مولوی ہیں، اتنے مفتی ہیں، بڑے بڑے پیر پھرتے ہیں، بڑے بڑے مناظر ہیں، تو آپ فقیر آدمی ہیں، بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ پیر صاحب نے جو جواب بتایا فرمایا جناب پلے باندھنے والی اور دل میں بسانے والی بات ہے، اور اس خطے میں، اس علاقے میں بالخصوص پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا تھا کوئی میری سمجھ کے مطابق اگر کوئی ہو تو یہ نہیں کہ میں اس کی شان گھٹا رہا ہوں، برحال میری عقیدت کا مرکز و محور اور میری سمجھ کے مطابق اگر کوئی ٹھوس سید تھا تو پیر میر علی شاہ سے بڑا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ حضور کی عزت پر حملہ ہو، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلے اور میر علی شاہ اندر بیٹھ کر فقیری کرے اور تسبیح چلاتا رہے اور اللہ اللہ کرے، میر علی شاہ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ پیر صاحب نے اسے فقیری نہیں بلکہ بغیرتی قرار دیا کہ جو حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور بندہ اپنی فقیریاں چمکاتا پھرے، بندہ اپنا جناب جبہ و دستار بچاتا پھرے، قربان جائے آج ان جوانوں پر کہ جن کے جناب سینوں پہ گولیاں چل رہی ہیں، ان کے سینے تو چھلنی ہو رہے ہیں، لیکن 1953 کی تاریخ ختم نبوت پیچھے جائیں، یہ ماما والی بات وہ تو بہت بڑی ہے کہ ایک اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے جو حضور کے منصب ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہے، اور اسے لیڈ کرنے والا اور احکام صادر کرنے والا کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہاں بھی صبر ہونا چاہیے تھا، وہاں بھی تحمل کی بات ہونی چاہیے تھی، حالانکہ انبیاء کے بعد اور بالخصوص اس امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر زیرک اور عقل مند بھی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر تحمل والا بھی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر علم و بردباری والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر برداشت اور رفع و درگزر والا بھی کوئی نہیں، لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کے ان جذبات پر آپ نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ جو بدری صحابی ہیں وہ کسی اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یہ برکت والی ہستیاں ہیں، ہم ان کی زیارت کیا کریں گے۔ لیکن جب حضور کے منصب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا اور فرمایا کہ آج کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی جوان ہو یا بڑا ہو، ہر کوئی حضور کے منصب ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے نکلے، کہ کسی کی بھی عزت حضور کی عزت سے بڑھ کر نہیں، آج بدری ہو یا غیر بدری سب میدان میں نکلے۔ اور پھر اس جنگ میں کیا ہوتا ہے، 1200 صحابہ کرام جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے جناب بندے مروا دیتے، بڑا آسان مسئلہ ہے جناب، مولویت اٹیک کرنا ویسے بڑا سونا ہے، ذرا مولوی بیچارہ بڑا بندہ پھر تازہ ہے کہ معاشرے دی مثال دے مت ہے، ذرا کوڑی ہے ویسے آج دنوں بھی گل چل رہی سی، ایک جگہ دعا کرنی سی، انہوں 5 منٹ پہلے فون کیتا، آج میں راستے موٹر سائیکل تے جا رہا ہوں، حضور 3 منٹ کا سفر سی صرف میں وضو کر کے گیا، دوبارہ کال آ گئی، گھر سے پہنچے نہیں، میں کہا حضور 10-5 منٹ پہلے نہیں ملے، اچھا اتنے پہنچے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی، اجی چاہ پڑ رہی تھی، جی فلان ہو رہا جی، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، میں کہا جی مولوی کمی بندہ ہوتا ہے، ہر بندے سے چڑھائی ہو جاتی، نہیں جی نہیں، میں کہا حضور جڑا اظہار تسی پوچھے تھا فون تے فرما رہے سی، اس کو یہ لگتا ہے۔ بہرحال حضور کی عزت کی بات، اللہ اکبر، معاشرے کے اگر دکھ پھولنا شروع ہو جائیں تو بڑا کچھ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ پھر وہاں جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے، اور ان میں 700 وہ صحابہ ہیں۔ میں بالکل دھیمے انداز میں کوشش کر رہا ہوں، میرا لہجہ اس موضوع پر کافی گرم ہو جاتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ مانا کہ میرا انداز بیان
شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کسی ایک کے پلے بھی اگر بات پڑ جائے، حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھ آ جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ 700 وہ صحابہ کرام ہیں جو حفاظ ہیں، میرے تیرے جیسا حافظ نہیں، ہم جیسا کوئی استاد نہیں، آج کے دور کا کوئی جناب معلم قاری اور حافظ میں پڑھانے والا نہیں، بلکہ خود صاحب قرآن کی مبارک زبان وما ینطق عن الہوا کی شان رکھنے والی زبان سے قرآن سن کے یاد کرنے والے 700 صحابہ کرام وہاں حضور کے منصب ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ فقط کربلا کا نہیں، فقط سیدنا صدیق اکبر کا نہیں، ہر صحابی کا یہ عقیدہ ہے، حضور پہ ایمان رکھنے والے ہر بندے کا، اہل بیت ہوں یا صحابہ حضور، ہر ایک کا یہی انداز ہے کہ سب کچھ حضور کی عزت پر قربان کیا جائے، لیکن حضور کی ناموس اور منصب ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی جائے۔ یہی درس کربلا ہے، یہی درس صحابہ ہے، ان کی زندگیاں اور سیرت۔ ابھی حضرت بات کر رہے تھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج اگر بات کی جائے، کوئی کہتا ہے جناب اگر ہم آپ کے ساتھ ہیں نہ پر اسی کھل کے آئیے نہ چاچا ناراض ہو، ساڑھی برادری نہ فلانی پارٹی نہ، میں کسی پارٹی سے نہیں اختلاف کر رہا، کروں بھی تو حضور کی عزت کے لیے کروں تو ڈٹ کے کروں گا، یہ نہیں کہ کسی سے ڈرتے ہیں، لیکن بات کسی کے اختلاف کی نہیں، یہ ہوتے کون ہے کہ حضور کے مقابلے میں ہم فقط ان سے اختلاف کریں؟ اتنی حیثیت کس کی ہے جو حضور کی عزت کے مقابلے میں ہو؟ تو بہرحال ہم ساری نسبتیں گنتے چلے جاتے ہیں، ہمارا سب کچھ جناب ہمیں نظر آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے عزیز نہ رکھو، مجھے مقدم نہ رکھو، میری محبت ان سے بڑھ کر نہ ہو، تو تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قربان جائے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیے کہ آپ مجھے، میرے والدین، میری اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، میں آپ کو زیادہ مقدم رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضرت عمر جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو اس عمر کو حضور فرما رہے ہیں کہ اے عمر تیرا ایمان کامل ہے نہیں، یہاں تک کہ تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے مقدم رکھے۔ قربان جائیں سیدنا عمر فاروق، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے آپ گواہ ہو جائیے کہ آج سے آپ مجھے، میرے والدین، میری اولاد، دنیا کے تمام لوگوں اور میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ حضور نے فرمایا الآن اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انداز ہے کہ حضور پر ایمان کس انداز میں لایا جائے، اور وہ سورہ توبہ کی تقریباً آیہ نمبر 24 ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان قبیلے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے جناب تجارتیں اور تمہارے مساکن ترضونہا، تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے وہ محل، اگر کوئی بھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد سے روکتے ہیں، اس سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر کیا کرو فتربصوا، بس تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم تم پر نازل فرمائے۔ یقیناً جب یہ چیزیں محبوب ہوں گی تو پھر حکم یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا انعام نازل ہوگا، اس کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں برسیں گی، بلکہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو۔ جب باقی چیزیں تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ جناب ماما جی ناراض ہو جاندے، چاچا جی ناراض ہو جاندے، بھائی سارے ناراض ہو جائیں، عزت ہر کسی کی ہے۔ میں بالکل کلوز کر رہا ہوں، مجھے تعارف نہیں، مہمان حضرات سے ثنا خان ہیں یا علماء ہیں، جو بھی ہیں ہمارے سارا خوبہ، انہیں بھی یقیناً
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और एक बड़ी मुबारक भी और मेरे लिए खुशी का सामान है कि माशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत आप चेहरे पे सजा के, वगरना इस दौर में ऐसी चीज़ देखने में सनाखानों में नापैद तकरीबन हो चुकी है। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत भी दे और बरकतें भी अता फरमाए। बाद में क्या कर रहा था, हाँ जी, हर किसी की इज्जत हो, मैं समेट रहा हूँ बात को, हर किसी की इज्जत की जाए। चौधरी साहब हैं, वडेरा साहब हैं, पीए साहब हैं, MNA साहब हैं, मलक साहब हैं, राजा साहब हैं, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, खानदान के बड़े दादा नाना हैं, जो भी है, यहाँ तक के बाप भी है। आखिरी बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुना कर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वालिद ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। आज हम सोच सकते हैं वही वालिदैन से बढ़कर कैसे हुजूर से ज्यादा प्यार करें, वो कौन सा अंदाज है, औलाद से बढ़कर कैसे करें। तो फिर इसमें ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अमल को देखें। आपने ये अमल करके बतला दिया। हजरत अबू कुहाफा अभी दायरा इस्लाम में जब दाखिल ना थे, फकत अबू कुहाफा थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वालिद, उन्होंने हुजूर के बारे में कोई बात कर दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जनाब पंजाबी चाखा जनाब चढ़ कड़ मारी, थप्पड़ रिसीव किया बाप के चेहरे पे। लोगों ने कहा कि अबू बकर, तूने अपने बाप के साथ ये रवैया इख्तियार किया। कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जवाब पे, आपने फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, लौ कान बियदी सैफ़ुन, अगर मेरे हाथ में तलवार होती, लक़तअतु रअसहु, तो मैं अपने बाप का सर तन से जुदा कर देता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, वालिदैन से बढ़कर ववालदिही। इसी तरह आपके बेटे भी कुछ अरसा तक कुफार के लश्कर में रहे, और जब मुसलमानों की सफ में शामिल हुए, हुजूर की गुलामी इख्तियार की, तो एक मौका पर अर्ज करने लगे, अब्बा जान, फलां मौका पर जब मैं कुफार के लश्कर में था, आप मुसलमानों के लश्कर में थे, आप कई बार मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझ कर आपको छोड़ दिया। तो कुर्बान जाए, यहाँ भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के इस फरमान, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, इस म्यार पर भी पूरा उतर कर बतला दिया। तो वहाँ आपने जो जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया कि ऐ बेटे, अब तो तू हुजूर की गुलामी में आ चुका है। अगर उस वक्त जब तू कुफार की सफ में शामिल था, उनके लश्कर में मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा था, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार की जद में आ जाता, कभी ना देखता कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है, कभी ना देखता मेरा खून है, कभी ना देखता मेरा जवान बच्चा है, तू जनाब तेरा बागपन है, कोई चीज ना देखता, फकत ये देखता कि तू मेरे मुस्तफा का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के दीन का दुश्मन है, यही कुछ समझ के तेरा सर तन से जुदा कर दिया। ये वो अंदाज था जब इस्लाम उरूज पर था, जब इस्लाम के लिए सरबुलंदियां थी। और फिर बात से बात निकल आती है, जज्बात मजबूर कर रहे हैं, वगरना मैं बात लटकाने का कायल नहीं हूँ। जो हालात आज हैं, हम सुनते थे कि जनाब साहबा बेसरो सामानी के आलम में जनाब कितनी गुना तादाद में ज्यादा और हथियारों से लैस फौजों के साथ टक्कर ले लिया करते थे। उनकी गुलामी अगर सच्ची अपनाई जाए, जज्बात सच्चे हों, तो आज भी कल से लेकर आज तक लाहौर जनाब यतीम खाना मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, मरकज गैरत व हमीयत, आस्ताना आलिया जनाब अमीरुल मुजाहिदीन से लेकर आज जनाब गुजरांवाला तक वो मनाजिर देखने में आए हैं कि बेसरो सामानी के आलम में अगर गोली भी सामने आती है तो सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, वो जिगर आजमाए जा रहे हैं, सीनों पे गोलियां खाई जा रही हैं। आप वो तस्वीर देखें, वो वीडियो देखें तो अंदाजा हो जाएगा कि आज वो करबला वालों के वारिस मैदान अमल में निकल चुके। आज वो जनाब यमामा वालों के दर से खैरात लेने वाले आज मैदान अमल में हैं। और फिर बात मुख्तसर इस तरफ कि हर किसी की इज्जत हो, लेकिन इस मयार पर दुनिया में जितने लोग हैं ताजीम के काबिल मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद जब हमारे ईमान का मयार ये हो जाएगा, फिर हो ही नहीं सकता कि कोई ताकत मुसलमानों को दबा सके। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गैरत ईमानी के साथ अपने जज्बात को जिंदा करते हुए हुजूर की नामूस के दिफा के लिए
اگر وہ کاروان عشق و محبت راولپنڈی کی سرزمین میں پہنچتا ہے تو ہم ان سے پہلے روڈوں پر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ یہی غیرت کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی حضور سے محبت اور غلامی کا تقاضا ہے۔ وگرنہ ممبر بھی یہی ہے، مصلی بھی یہی ہے، یہ سٹیج بھی یہی ہے، ہمارا جو پاؤ دستار بھی یہی ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ چیزیں حضور کی عزت کے لیے کام نہ آ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔